نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ ایک نوجوان عیسائی کا۔ حضرت شیخ ابراہیم خواص کا معمول تھا کہ جب کہیں سفر کو تشریف لے جاتے نہ کسی سے تذکرہ کرتے نہ کسی کو خبر ہوتی، ایک لوٹا ہاتھ میں لیا اور چل دیے۔ حامد اسود کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں بھی مسجد میں حاضر خدمت تھا، آپ حسب معمول لوٹا لے کر چل دیے، میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب ہم قادسیہ میں پہنچے تو آپ نے دریافت فرمایا، حامد کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے عرض کیا، میں تو حمر کعبی کے لیے چل پڑا۔ فرمایا، میرا ارادہ تو مکہ مکرمہ جانے کا ہے۔ میں نے عرض کیا، میں بھی انشاءاللہ وہیں چلوں گا۔ جب ہم کو چلتے چلتے 3 دن ہو گئے تو ایک نوجوان ہمارے ساتھ اور بھی ہو لیا، اور ایک دن رات وہ ہمارے ساتھ چلتا رہا، لیکن اس نے ایک بھی نماز نہ پڑھی۔ میں نے شیخ سے عرض کیا کہ تیسرا آدمی جو ہمارے ساتھ مل گیا ہے نماز نہیں پڑھتا۔ شیخ نے اس سے پوچھا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا، میرے ذمہ نماز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، کیوں، کیا تم مسلمان نہیں؟ اس نے کہا، نہیں، میں تو نصرانی ہوں، لیکن میں نصرانیت میں بھی تو کل پر گزر کرتا ہوں۔ میرے نفس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ تو عقل پہ پختہ ہوگا۔ میں نے اس کو جھٹلایا اور اس جنگل بیابان میں جہاں معبود کے سوا کوئی بھی نہیں ہے لا ڈالا تاکہ اس کے دعوے کا امتحان کروں۔ شیخ اس کی یہ بات سن کر چل دیے اور مجھ سے فرمایا کہ اس سے تعارض نہ کرو، تمہارے ساتھ پڑا چلتا رہے، وہ ہمارے ساتھ چلتا رہے، یہاں تک کہ ہم وطن مرو پر پہنچے۔ وہاں شیخ نے اپنے میلے کپڑے بدن سے اتارے، ان کو دھویا، پھر اس لڑکے سے پوچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، عبد المسیح۔ شیخ نے فرمایا، عبد المسیح یہ مکہ کی دہلیز ہے، یعنی حرم آ گیا ہے، اور اللہ جل شانہ نے مشرکوں کا داخلہ اس نے ممنوع قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، مشرکین ناپاک ہیں، یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ ہو، اور اپنے نفس کا جو تو امتحان کرنا چاہتا تھا وہ تجھ پر ظاہر ہی ہو گیا، بس ایسا نہ ہو کہ تو مکہ میں داخل ہو جائے، اگر ہم تجھے وہاں دیکھیں گے تو اعتراض کریں گے۔ حامد کہتے ہیں کہ ہم اس کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے، مکہ مکرمہ پہنچے۔ اس کے بعد جب ہم عرفات پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا احرام باندھے ہوئے لوگوں کے منہ دیکھتا ہوا ہمارے پاس پہنچ گیا اور شیخ کے اوپر گر پڑا۔ شیخ نے پوچھا، عبد المسیح کیا گزری، کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ ایسا نہ کہو، اب میں عبد المسیح نہیں بلکہ اس کا غلام ہوں، جس کے حضرت مسیح علیہ السلام بھی غلام تھے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ اپنی سرگزشت تو سناؤ۔ کہنے لگے، جب آپ مجھے وہاں چھوڑ کر چلے آئے تو میں اسی جگہ بیٹھ گیا، اور جب مسلمانوں کا ایک اور قافلہ آیا تو میں بھی مسلمانوں کی طرح احرام باندھ کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب مکہ مکرمہ پہنچ کر بیت اللہ پر میری نظر پڑی تو اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب تھے وہ سب ایک دم میری نگاہ سے گر گئے۔ میں نے غسل کیا، مسلمان ہوا اور احرام باندھا، اور آج صبح سے آپ کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں۔ اس کے بعد سے ہم اور وہ ساتھ ہی رہے، یہاں تک کہ صوفیہ ہی کی جماعت میں اس کا انتقال ہوا۔ اللہ کے حضور دعا ہے، جو بھی نصرانی دین اسلام قبول کرے، اللہ پاک اس پر اپنی لاتعداد رحمتیں فرمائے، آمین ثم آمین۔ حکایت ہے، ایک شخص اپنے صغیر سن بچے کو پنجشنبہ کی رات کو دیکھتا ہے کہ وہ ہائے ہائے کرتا ہے اور سوتا نہیں۔ باپ نے بچے سے پوچھا کہ اے بچہ، کیا آج تیرے کہیں درد ہے جو سوتا نہیں؟ بچے نے کہا، میرے کہیں درد تو نہیں، مگر مجھے یہ غم ہے کہ کل جمعرات کا دن ہے، کل مجھ سے میرے استاد 8 دن کا پڑھا ہوا سبق سنیں گے، پھر دیکھیے میں یاد کیا ہوا سناتا ہوں یا بھول جاتا ہوں، اگر بھول گیا تو پھر دیکھیے میں کس قدر پٹتا ہوں، اس غم میں مجھے نیند نہیں آتی۔ باپ نے بچے سے یہ بات سن کر کہا، ہائے، یہ معصوم بچہ اپنے استاد کے پٹنے سے اتنا ڈرا اور روتا اور رات بھر جاگتا ہے، مگر ہم نالائق اپنے مولا کے سامنے جانے اور اللہ کی حضوری اور پیشی سے کچھ نہیں ڈرتے، برابر موت سے غافل ہو کر پڑے سوتے ہیں۔ ایک بچہ کل 1 ہفتے کی پڑھائی کل 7 دن کے پڑھے ہوئے کی پڑتال سے غمگین ہے، مگر ہم ساری عمر کے اعمال کی پڑتال سے بھی اللہ قہار و جبار کے سامنے قیامت کے دن میدان میں کھڑے ہونے سے کچھ نہیں ڈرتے۔ بچہ رات بھر نہیں سوتا، ہم ایسے سوتے ہیں کہ صبح کی نماز کو بھی نہیں اٹھتے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔